بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر احسن افروز، کلاس نہم کیمسٹری باب نمبر 1۔ ہم نے باب نمبر 1 کے مختصر سوالات کا آغاز کیا ہوا ہے، جن میں سے پہلے 9 سوال ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سوال نمبر 10 سے لے کر 13 تک کو حل کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں گلاس بورڈ کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، سافٹ ڈرنک مکسچر ہے اور پانی کمپاؤنڈ۔ ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو 3 وجوہات کی بنیاد پر واضح کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے کہ سافٹ ڈرنک مکسچر کیوں ہے اور پانی کمپاؤنڈ کیوں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان کا فرق پتہ ہونا چاہیے، جس سے ہم ان کی اس خصوصیات کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 10 ہے، ہم نے بتانا ہے کہ سافٹ ڈرنک یہ مکسچر کیوں ہے اور پانی یہ کمپاؤنڈ کیوں ہے۔ ان میں ہم نے کچھ فرق بتانے ہیں۔ جیسے میں پہلے نمبر پہ بات کرتا ہوں ان کے کیمیائی ملاپ کے لحاظ سے۔ کیمیائی ملاپ، اس پہلی بات کے لحاظ سے ہم دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ پانی کو کمپاؤنڈ اور سافٹ ڈرنک کو مکسچر کیوں کہا جاتا ہے کیمیائی ملاپ کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے سافٹ ڈرنک۔ اصل میں سافٹ ڈرنک مختلف اجزاء کا کے سادہ ملاپ سے سافٹ ڈرنک بنتی ہے، اور مکسچر کی بھی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف اجزاء کے سادہ ملاپ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، اس وجہ سے سافٹ ڈرنک مکسچر کہلاتی ہیں۔ تو سافٹ ڈرنک کو ہم مکسچر کیوں کہہ رہے ہیں اور پانی کو ہم کمپاؤنڈ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خصوصیات پر پورا اترتے ہیں۔ اگر ہم کیمیائی ملاپ کے لحاظ سے پانی کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بلحاظ ماس خاص نسبت کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اس وجہ سے پانی کیا ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے، کیونکہ کمپاؤنڈ میں بھی یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء کے کیمیائی طور پر خاص نسبت سے ماس کے لحاظ سے ملنے سے وجود میں آتی ہیں، جبکہ سافٹ ڈرنک جو ہے وہ سادہ ملاپ ہے 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء کے درمیان۔ اگر میں ترکیب کی بات کروں، ترکیب کے لحاظ سے، تو میں لکھوں گا ترکیب کے لحاظ سے کس طرح سے سافٹ ڈرنک اور پانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ مکسچر ہے اور یہ کمپاؤنڈ ہے۔ تو ترکیب کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ سافٹ ڈرنک کی ترکیب ہوموجینئس بھی ہو سکتی ہے اور ہیٹروجینئس بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ اگر میں پانی کی بات کروں تو پانی کی ترکیب ہمیشہ ہوموجینئس ہی ہوتی ہے۔
اور یہی خاصیت کمپاؤنڈ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان کو بنانے والے اجزاء کی ترکیب ہر جگہ پر یکساں رہتی ہے، جبکہ مکسچر کو بنانے والے اجزاء کی ترکیب فکس نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ہوموجینس بھی ہو سکتے ہیں، ہیٹروجینس بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ کمپاؤنڈ صرف اور صرف ہوموجینس ہوتے ہیں۔ اور پانی کی ترکیب بھی چونکہ ہوموجینس ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں ان کی علیحدگی کے حوالے سے، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ڈرنک کے اجزاء کو سادہ طریقوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ پانی کے بارے میں ہم لکھیں گے کہ پانی کے اجزاء کو سادہ طبعی طریقوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا مکسچر کے اندر پائے جانے والے اجزاء ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں طبعی طور پر، جبکہ کمپاؤنڈ کے اجزاء ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو سافٹ ڈرنک چونکہ اس کے اجزاء بھی علیحدہ کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک مکسچر ہے، جبکہ پانی کے اجزاء کو ہم سادہ طبعی طریقوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے، لہٰذا پانی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ آگے سوال نمبر 11 ہم نے بتانا ہے کہ درج ذیل میں سے ہر ایک کے بارے میں کہ ایلیمنٹ کون سا ہے، مکسچر کون سا ہے یا کمپاؤنڈ کون سا ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں سوال نمبر 11 کا جواب لکھتے ہیں۔ اس کے جواب کے لیے ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں یہاں پر۔ اس ٹیبل میں ہم 3 کالم کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کالم میں ہم ایلیمنٹ لکھیں گے کہ ان میں سے کون کون سے ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ مکسچر کون کون سے ہیں، اور آخر پہ بتا دیں گے ہم کہ ان میں سے کمپاؤنڈ کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ کون کون سی اشیاء ہیں ان کے اندر۔ ہیلیم، اگر ہم پہلے نمبر میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کی بات کریں تو ہیلیم اور ہائیڈروجن اصل میں دونوں ہی ایلیمنٹس کی مثالیں ہیں۔ تو ہیلیم بھی ایلیمنٹ کی لسٹ کے اندر لکھا جائے گا، ایلیمنٹ والے کالم کے اندر لکھا جائے گا، جبکہ ہائیڈروجن بھی ایلیمنٹ والے کالم میں لکھا جائے گا۔ ہائیڈروجن چونکہ آزادانہ طور پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھتا، اس لیے اس ایلیمنٹ کو H2 کی شکل میں ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں تو CO اور CO۔ پہلا CO جو ہے اس میں کاربن بھی کیپٹل میں لکھا ہوا ہے، آکسیجن بھی کیپٹل میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کاربن مونو آکسائڈ کا فارمولا ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ ایک کمپاؤنڈ ہے، ہم اس کو کمپاؤنڈ والی لسٹ میں لکھتے ہیں۔ جبکہ CO یہ کوبالٹ کا سمبل ہے، جس میں کاربن کیپٹل اور آکسیجن اسمال لیٹر کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے، تو اس کو ہم ایلیمنٹ کی لسٹ میں لکھتے ہیں۔ پانی اور دودھ کی بات کریں تو اس میں سے جو پانی ہے، پانی ایک کمپاؤنڈ ہے، جو کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے، اور ایسی چیز جو 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ کے کیمیائی ملاپ سے بنتی ہے وہ کمپاؤنڈ کہلاتی ہے۔ دودھ کی بات کریں تو دودھ کے اندر مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں، لہٰذا اور ان میں کوئی خاص ملاپ نہیں ہوتا، کوئی خاص بالہاضماس نسبت نہیں ہوتی، لہٰذا دودھ ایک مکسچر ہے۔ گولڈ اور براس کی بات کریں تو گولڈ اصل میں ایک ایلیمنٹ ہے جس کا سمبل AU ہے، اور اگر ہم براس کی بات کریں تو براس زنک اور کاپر پر مشتمل ایک مکسچر ہے، الائے ہے۔ آئرن اور سٹیل، آئرن کی بات کریں تو آئرن ایک ایلیمنٹ ہے جس کا سمبل Fe ہے،
جبکہ اسٹیل کی بات کریں تو یہ کاربن کا دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر بننے والا ایک الوئے ہے۔ تو یہ ہم نے ان مختلف اشیاء کو ایلیمنٹ مکسچر اور کمپاؤنڈ کی بنا پر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سوال نمبر 13 دیکھیں، 12 سے پہلے میں سوال نمبر 13 کی طرف آ رہا ہوں۔ سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان اشیاء کے باہم ملنے سے کون کون سی نئی اشیاء بنتی ہیں، ان کے نام اور نوعیت بتانی ہے کہ وہ کیا کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے بتانا ہے کہ زنک اور کاپر کے ملنے سے کیا بنے گا، شوگر پانی کے ملنے سے کیا بنے گا، ایلومینیم سلفر کے ملنے سے کیا بنے گا، نکل کرومیم اور آئرن کے ملنے سے کیا بنے گا۔ تو سوال نمبر 13 کو حل کرنے کے لیے سوال نمبر 13 کو میں یہیں پر حل کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے اجزاء آپس میں مل رہے ہیں، اجزاء ترکیبی، اور ان کے ملنے سے جو اشیاء بن رہی ہیں ان اشیاء کے نام اور نوعیت کے ہیں۔ تو ہم 2 کالم کے اندر اس کو بھی حل کر لیں گے، سوال نمبر 13 کو بھی۔ پہلے نمبر پر پوچھا ہوا ہے اے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ زنک اور کاپر یہ کیا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے بتانا ہے کہ پانی اور شوگر کے بارے میں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے بتانا ہے ایلومینیم اور سلفر کے بارے میں کہ ان کے ملنے سے کیا بنے گا، اور چوتھے نمبر پر ہم نے بتانا ہے کہ آئرن، کرومیم اور تیسرے نمبر پر نکل، ان تینوں کے ملنے سے کیا بنتا ہے۔ تو زنک اور کاپر ان دونوں کے ملنے سے اصل میں ایک مکسچر بنتا ہے۔ اس مکسچر کا نام کیا ہے، براس، جس کو ہم پیتل بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک مکسچر ہے، مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم الائے بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ میٹل یا نان میٹل کے ملنے سے جو شے بنتی ہے وہ مکسچر یا الوئے کہلاتی ہے۔ تو زنک اور کاپر کے ملنے سے براس بنتے ہیں۔ پانی اور شوگر ان دونوں کے ملنے سے کیا بنتا ہے، محلول، محلول کہتے ہیں سولوشن کو۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ سولوشن کہلاتی ہے۔ تو پانی، شوگر کا پانی کے اندر محلول یہ سولوشن کی مثال ہے، اس کو سیرپ بھی بولا جاتا ہے۔ ایلومینیم اور سلفر کے ملنے سے کیا بنتا ہے، ایک کمپاؤنڈ، اور اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا، ایلومینیم سلفائڈ، ایلومینیم سلفائڈ یہ کمپاؤنڈ بنے گا۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو آئرن، کرومیم اور نکل ان تینوں کے ملنے سے کیا بنے گا، ان کے ملنے سے بنتی ہے نائکروم، اور یہ نائکروم بھی کیا ہے، ایک الوئے ہے، الوئے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں میٹلز ہیں، اور میٹلز کے 2 یا 2 سے زیادہ میٹلز کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ الائے کہلاتی ہے۔ تو اس الائے کا نام کیا ہے، نائکروم۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 12 کے لیے اگلے گلاس بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، اٹامک ماس یونٹ کی تعریف کریں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اٹامک ماس یونٹ کی تعریف لکھتے ہیں۔ اٹامک ماس یونٹ، ریلیٹیو اٹامک ماس کے یونٹ کو ریلیٹیو اٹامک ماس کے یونٹ کو اٹامک ماس یونٹ کہتے ہیں۔ ریلیٹیو اٹامک ماس کا جو یونٹ ہے، اور ریلیٹیو اٹامک ماس کیا ہوتا ہے، کسی بھی ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کا ماس جس کو کاربن 12 کے ایک ایٹم کے موازنے کے ساتھ نکالا گیا ہوتا ہے، وہ ماس
ریلیٹیو اٹامک ماس کہلاتا ہے، اور اس ماس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہم یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ یونٹ اٹامک ماس یونٹ کہلاتا ہے۔ اگر میں اس اٹامک ماس یونٹ کو مزید ایک اور طرح سے اس کی تعریف کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ کاربن 12 کے ایک ایٹم کے ماس کا 12واں حصہ اٹامک ماس یونٹ کہلاتا ہے۔ ہم نے کاربن 12 لیا، اس کے ایک ایٹم کا ماس لیا، کاربن 12 کے ایک ایٹم کا ماس، تو کاربن 12 کے ایک ایٹم کے ماس کا جو 12واں حصہ ہوگا وہ اٹامک ماس یونٹ کہلائے گا۔ اٹامک ماس یونٹ کو AMU میں ظاہر کرتے ہیں، لکھیں گے کہ اٹامک ماس یونٹ کو AMU میں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم اٹامک ماس یونٹ یعنی کہ ایک AMU کی ویلیو دیکھیں تو ایک AMU یہ برابر ہوتا ہے 1.66 ضرب 10 کی طاقت -27 کلو گرام۔ اسی طرح سے اگر ہم نے گرام کے اندر لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے ایک AMU برابر ہے 1.66 ضرب 10 کی طاقت -24 گرام۔ تو میں نے آپ کو ایک AMU کی مقدار کلو گرام کے اندر بھی بتائی ہے اور گرام کے اندر بھی بتا دی ہے۔ تو اصل میں اٹامک ماس یونٹ کیا تھا؟ کاربن 12 کے ایک ایٹم کے ماس کا 12واں حصہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ کاربن کا ماس کتنا ہوتا ہے؟ 12 گرام، اور 12 گرام سے مراد ہے کاربن کا 1 مول۔ کاربن کا 1 مول مطلب کاربن کے 12 گرام جو کہ کاربن کا ماس کہلاتا ہے، اور کاربن کا 1 مول اس سے مراد 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 کاربن ایٹمز۔ مطلب اگر ہمارے پاس اتنے کاربن ایٹمز ہوں تو اتنے کاربن ایٹمز کا جو ماس ہوگا وہ 12 گرام ہوگا۔ تو میں اس پوری لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھ سکتا ہوں کہ 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 کاربن ایٹمز کا جو ماس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 12 گرام ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک کاربن ایٹم کی بات کروں کہ ایک کاربن ایٹم کا ماس کتنا ہوگا، ایک کاربن ایٹم کا ماس تو وہ ہوگا 12، اور یہ پوری ویلیو اس طرف آ کر تقسیم ہوگی 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23۔ تو جو ان دونوں کو تقسیم کرنے سے جواب آئے گا، اس جواب کو جب میں مزید 12 کے اوپر تقسیم کروں گا تو وہ ایک AMU کے برابر ہوگا۔ یہ کاربن کے ایک ایٹم کا ماس ہے، 12 تقسیم 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23، یہ کاربن کے ایک ایٹم کا ماس ہے۔ ہم نے کہا کاربن 12 کے ایک ایٹم کے ماس کا بھی 12واں حصہ، مطلب اس پورے کو میں مزید 12 کے اوپر جب تقسیم کروں گا تو میرے پاس جو جواب آئے گا وہ ایک AMU کے لیے آئے گا، مطلب ایک AMU برابر ہوگا 12 تقسیم 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23۔ اس کو تقسیم کر کے جو بھی جواب آئے گا اس جواب کو میں مزید تقسیم کر دوں گا کس کے اوپر؟ 12 کے اوپر۔ اب جو میرے پاس جواب آئے گا وہ ایک AMU ہوگا، اور وہ کتنا آئے گا؟ 1.66 ضرب 10 کی طاقت -24 گرام نکلے گا۔
تو ایک AMU کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کاربن کے پہلے ایک ایٹم کا ماس نکالتے ہیں، پھر اس کے ماس کو مزید 12 پہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو جو جواب ہمارے پاس آتا ہے وہ ایک اٹامک ماس یونٹ کا جواب آتا ہے۔ اب اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہمیں اٹامک ماس یونٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ضرورت ہے ماس کو اٹامک ماس یونٹ میں ظاہر کرنے کے لیے۔ اصل میں کاربن کے کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماس اتنا تھوڑا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نومیریکل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا کیلکولیشن کے اندر یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اتنا ماس تھوڑا ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کا کہ کسی بھی میتھڈ کی مدد سے اس کو معلوم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا میتھڈ ایجاد نہیں کیا جس کی مدد سے ہم اتنے چھوٹے ماس کو بھی بڑی صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہوں۔ لہٰذا پھر اپنی آسانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایٹم کے ماسز کو معلوم کرنے کے لیے اٹامک ماس یونٹ کی شکل میں ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور اٹامک ماس یونٹ چونکہ ریلیٹیو اٹامک ماس کا یونٹ ہے، اور اس طرح سے ایک ایٹم کے ساتھ دوسرے ایٹم کے ماس کو موازنہ کر کے ہم اٹامک ماس یونٹ کی شکل میں ان کے ماسز کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں آپ نے مزید 4 مختصر سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم۔